اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی ولاگ میں آپ کو وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ISI اور دیگر خفیہ اداروں کی عدالتی امور میں مداخلت کے الزام کی تحقیقات کے لیے صدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنایا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کو 2018 میں تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا تھا۔ یہ وہی چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس صدق حسین جیلانی، جن کو تحریک انصاف نے 2018 میں اپنا وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا تھا۔ 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں عدالتی امور میں ISI اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے براہ راست مداخلت اور ججز پر دباؤ کے حوالے سے بہت سارے الزامات لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد موجودہ جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور ان کو اس بات پر زور دیا تھا کہ عدالتی امور میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دونوں کے بیچ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف نے پھر کابینہ کے اجلاس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس مداخلت کو نفی کیا تھا کہ ججز پر اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ریٹائر جو ججز ہیں ان سے اس کی انکوائری کروائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اس کو رد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ریٹائر ججوں سے اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کی انکوائری کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صدق جیلانی صاحب ہیں یہ کون ہیں، ان کا سیاسی کیریئر کیا ہے اور یہ ان کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ صدق حسین جیلانی صاحب 6 جولائی 1949 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے FC کالج سے MA سیاسیات کیا اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 1974 میں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان سے بطور وکیل اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1979 میں سابق فوجی آمر ضیاء الحق کے دور میں وہ پنجاب کے اسٹیٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات ہوئے۔ 1988 میں وہ پنجاب کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تعینات کیے گئے۔ انہیں 1993 میں ترقی دے کر پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ دھیمے مزاج والے صدق حسین جیلانی کو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں 7 اگست 1994 میں لاہور ہائی کورٹ کا جج اور تقریباً 10 سال کے بعد جولائی 2004 میں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ وہ 2013 میں عدالتی عظمیٰ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ وہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری سمیت ان دیگر ججوں میں شامل تھے جنہوں نے اکتوبر 1999 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تھا تو پرویز مشرف کے عبوری آئینی حکم کے نامے کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ جسٹس صدق حسین جیلانی
جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں قائم ہونے والی اس بینچ کا حصہ تھی جس نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف بھیجے گئے ریفرنس کی سماعت کی تھی۔ اس ریفرنس کا فیصلہ افتخار محمد چودھری کے حق میں دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گئے تھے۔ اس ریفرنس میں چودھری اعتزاز حسین جو تھے وہ چیف جسٹس کی طرف سے وکیل تھے۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی اس 7 رکنی بینچ کا حصہ بھی تھی جس نے 3 نومبر 2007 میں سابق فوجی صدر کی طرف سے ملک میں لگائی جانے والی ایمرجنسی کے موقع پر حکم جاری کیا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ کا کوئی بھی جج PCO کے تحت حلف نہ اٹھائے اور بیوروکریسی فوجی آمر کا کوئی حکم نہ مانے۔ یہ وہ وقت تھا، وہ اس بینچ کا حصہ بھی رہے ہیں جس نے 31 جولائی 2009 میں 3 نومبر کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد گھروں کو بھیج دیا تھا۔ تاہم وہ مارچ 2009 میں عدلیہ کی بحالی کے لیے شروع کی گئی تحریک کے بعد جب دوبارہ عدلیہ کو بحال کیا گیا تھا تو اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی شامل نہیں تھے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز کے دور میں پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور یہی فیصلہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور اس وقت کے فوجی صدر پرویز مشرف کے درمیان اختلافات کا باعث بنا تھا۔ تصدق حسین جیلانی نے اس 5 رکنی بینچ کی سربراہی بھی کی تھی جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکومت کو بحال کیا تھا۔ PCO کے تحت حلف اٹھانے والے سپریم کورٹ کے جج موسیٰ لغاری نے میاں شہباز شریف کو نائل کر دیا تھا، جس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے پنجاب میں گورنر راج لگا کر حکومت ختم کر دی تھی اور اس وقت کے گورنر سلیمان تاصر کو تمام انتظامی اختیارات سونپ دیے گئے تھے۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرف سے مختلف معاملات پر لیے جانے والے ایز خود نوٹسوں میں شامل بینچوں میں شامل نہیں تھے۔ وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلیانی اور راجہ پرویز اشرف کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات کی سماعت کرنے والی بینچ میں بھی شامل نہیں تھے۔ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ سابق سیکرٹری دفاع سلیم عباس جیلانی اور قومی اسمبلی میں ایڈیشنل سیکرٹری شاہد عباس جیلانی ان کے بھائی ہیں۔ سابق نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی ان کے بھانجے ہیں۔ ان کے عدالتی کیریئر پر نظر رکھنے والے مبصرین کے مطابق وہ دھیمے مزاج کے جج ہونے کے ساتھ ساتھ مقدمات کو زیادہ طویل نہیں کرتے اور فوری ان پر فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے اس پورے سینیریو کے اندر آپ نے چیف جسٹس کے بارے میں پوری ان کے بارے میں معلومات ان کا کیریئر کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ تو اب یہ جو چھ رکنی جو کمیٹی بنے گی جو ان کا فیصلہ کرے گی، اب اس پر یہ منحصر ہے کہ جناب تصدق حسین جیلانی کیا فیصلہ دیتے ہیں، کیا واقعتاً فوج اور ISI عدالتی کارروائیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ججز کے پاس ایک آپشن موجود ہے توہین عدالت کا، تو وہ اسی وقت ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیوں نہیں کرتے جب ججز کو دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اور من مانے فیصلے کروائے جاتے ہیں، تو اسی وقت ججز ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی بھیج سکتے ہیں اور ان کو عدالت میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ آج کا ولاگس میں آپ کو جو کمیشن بننے والا ہے ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے، جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ.